میری پھپھو ہر لڑکے کو قابو میں کرنے کا فن جانتی تھی۔ ان کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ کوئی بھی لڑکا انکار نہ کر پاتا۔ ایک وقت میں ان کے 4-5 بوائے فرینڈز تھے جو ہر روز ان کے لیے قیمتی گفٹس، پرفیومز، جیولری اور برانڈڈ چیزیں لے کر آتے، مہنگے ہوٹلز میں کھانا کھلاتے اور فون پر گھنٹوں باتیں کرتے۔ گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، صرف میں جانتی تھی کہ پھپھو کیا کر رہی ہیں۔ ان کی الماری میں جب میں پیارے گفٹس، خوبصورت پرس اور قیمتی چیزیں دیکھتی تو میرا دل بھی للچتا۔ میں سوچتی کاش میرے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ پھپھو کی رنگین دنیا مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ یوں ہی ایک دن کالج آتے جاتے راستے میں ایک دکاندار کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ ہر روز مجھے گھورتا، میں نے بھی جان بوجھ کر اس پر توجہ دینا شروع کر دی۔ وہ مجھ سے دگنی عمر کا تھا، شاید میرے والد کی عمر کا، لیکن اس کی دکان میں ہر قسم کی چیزیں تھیں، خوبصورت کپڑے، کاسمیٹکس، جیولری، سینڈلز، پرفیومز، ہر وہ چیز جو ایک لڑکی کو لبھا سکتی ہے۔ میں کبھی کسی بہانے سے اس کی دکان میں چلی جاتی، کبھی ہنسی مذاق میں اس سے باتیں کر لیتی، کبھی وہ میری آنکھوں میں جھانکتا، کبھی باتوں باتوں میں میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا اور کبھی بہانے بہانے سے مجھے چھونے کی کوشش کرتا۔ میں اس کی حرکتوں سے واقف تھی، لیکن میں چپ رہی کیونکہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میری نظر صرف اس کی چیزوں پر تھی۔ وہ مجھے قیمتی چیزیں دیتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا اور بدلے میں صرف 2 میٹھے بول چاہتا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کیسے باتوں سے مردوں کو قابو کیا جاتا ہے، اور یہ فن شاید مجھے میرے پھپھو سے وراثت میں ملا تھا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس نے میرے اندر کی خوشی کو بے قابو کر دیا۔ جہانگیر خان، یعنی وہی دکاندار جس کی عمر میرے باپ جتنی تھی، اس نے مجھے ایک قیمتی برانڈڈ موبائل لا کر دیا۔ میں جیسے کسی خواب میں تھی، میری آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ وہ موبائل میرے لیے صرف ایک چیز نہیں تھا، بلکہ ایک احساس تھا کہ اب میرے پاس بھی وہ چیز ہے جو میرے پھپھو کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میں اگلے دن اسکول لے گئی، سب لڑکیاں حیران تھیں۔ کسی نے پوچھا کہاں سے آیا، کسی نے تعریف کی، اور مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہونے لگا۔ شام کو گھر آئی تو دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ رات ہو جائے، پھپھو سو جائے اور میں وہ موبائل چپکے سے نکال کر جہانگیر خان سے باتیں کروں۔ پھپھو روز میرے ساتھ سوتی تھی، میں چپ چاپ ان کے تھکنے اور سونے کا انتظار کرتی۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں میں اترتی، میں دبے پاؤں موبائل نکالتی اور کال ملاتی، وہ بھی جیسے اسی لمحے کا منتظر ہوتا۔ مال میں لیٹ تک مصروف رہنے والا وہ شخص میری کال سن کر سب کچھ چھوڑ دیتا۔ ہم دیر تک باتیں کرتے، وہ میری آواز سنتا، میں اس کے وعدے، اس کے خواب، اس کی باتوں میں کھوئی رہتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ جب بھی کالج سے واپس آتی، میں راستے میں اس سے ملتی۔ وہ کبھی مجھے پرفیوم دیتا، کبھی خوبصورت پرس، کبھی لپسٹک، تو کبھی مہنگے سن گلاس۔ ہر دن ایک نیا تحفہ، ایک نیا فسانہ۔ میری پھپھو حیرت سے مجھے دیکھتی۔ جب انہوں نے میرے پاس ایک کے بعد ایک مہنگی چیز دیکھی تو وہ چونک گئی۔ پہلے پہل تو میں کہتی رہی، ایک فرینڈ ہے میری، وہ دیتی ہے، لیکن پھپھو آخر کب تک خاموش رہتی۔ انہوں نے سوالات شروع کر دیے، اتنی مہنگی چیزیں تمہاری دوست تمہیں روز روز کیوں دیتی ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ ان کے لہجے میں شک، آنکھوں میں تفتیش تھی۔ میں جھوٹ بولتی رہی، مسکراتی رہی، مگر میرے دل کو پتہ تھا کہ پھپھو کچھ نہ کچھ ضرور جان جائیں گی، اور جس راز کو میں نے رات کی تاریکی میں چھپا رکھا تھا، وہ راز زیادہ دیر چھپنے والا نہیں تھا۔ اب یہ معمول بن چکا تھا کہ میں روز کالج جانے کا کہہ کر جہانگیر کی دکان کا رخ کرتی، امی کو یہی بتاتی کہ کالج کے بعد ٹیوشن ہے، اور شام تک دکان پر ہی وقت گزارتی۔ شروع میں خود کو یہ کہہ کر مطمئن کرتی کہ میں صرف چیزوں کے لیے جا رہی ہوں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جہانگیر کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ پہلے صرف چیزیں دیتا تھا، پھر باتوں میں محبت بننے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی نظروں سے بھی میرے وجود کو چھونے لگا۔ میں جب بھی دکان میں داخل ہوتی، وہ میری طرف ایسا دیکھتا جیسے میں کوئی چیز نہیں، ایک خواہش ہوں جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اکثر بہانے سے میرے قریب آتا، کپڑوں کی ترتیب دکھانے کے بہانے پیچھے سے چھو لیتا، کبھی میری کمر کو نرمی سے چھوتا، اور پھر معذرت کے لفظوں میں چھپی اپنی نیت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتا۔ میں اندر سے گھبرا جاتی، لیکن خاموش رہتی، کیونکہ میرے ہاتھ میں جو پرس، موبائل اور پرفیوم ہوتا، وہ میرے ضمیر کو دباتا رہتا۔
کبھی وہ مجھے آئینہ دکھانے کے بہانے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کبھی کاسمیٹکس کے بارے میں مشورہ دیتے دیتے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کرتا۔ میں اپنے دل کو یہ کہہ کر بہلاتی کہ میں صرف چیزیں لے رہی ہوں، وہ مجھے صرف پسند کرتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں اس سچ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اس کی نظر میں عزت کی جگہ نہیں تھی، صرف جسم تھا، اور وہ ہر دن مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے اس حد تک قریب لا رہا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ میں نے یہ سب اپنی پھپھو سے چھپایا، ماں باپ کو کچھ نہ بتایا، اور دن بدن اس دکان میں گزرتے وقت نے میرے اندر کی معصوم لڑکی کو خاموشی سے ختم کر دیا۔ اب گھر والوں کو اور خاص کر پھپھو کو شک نہیں بلکہ یقین ہونے لگا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ غلط کر رہی ہوں۔ میری آنکھ میں بدلتی چمک، مہنگے موبائل، قیمتی لپسٹک، ہر روز نیا پرس، نیا پرفیوم، یہ سب چیزیں ان کی خاموشی کو سوالوں میں بدلنے لگی تھی۔ پھپھو کا انداز اب پہلے جیسا نہیں تھا، وہ مجھے غور سے دیکھتی جیسے میرے چہرے سے کوئی چھپی ہوئی سچائی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اکثر طنزی انداز میں پوچھتی، فرینڈز تمہیں اتنی مہنگی چیزیں کیوں دیتی ہے؟ کیا وہ تمہاری شادی کی تیاری کر رہی ہے؟ اور میں ہمیشہ کی طرح ہنس کر بات کو ٹال دیتی، لیکن اب وہ ہنسی بھی پھیکی لگنے لگی تھی۔ امی کی نظریں بھی بدلنے لگی تھیں، وہ میرے واپس آنے کا وقت نوٹ کرتی تھی، میرے لباس پر نظر رکھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر میرے چہرے کی تھکن جو کسی دکان سے نہیں بلکہ وقت کی بوجھ سے آتی تھی۔ ماں کی آنکھوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا جو میں چھپا رہی تھی، اور پھر ایک دن جب میں گھر دیر سے پہنچی، پھپھو دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ خاموش طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جاتا۔ میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ اب وہ شک نہیں رہا تھا، وہ یقین میں بدل چکا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہی ہوں۔ شروع میں مجھے پھپھو اور امی سے دونوں سے ڈر لگتا تھا، خاص کر پھپھو سے۔ ان کی تیز نظریں، کڑوے سوال اور وہ گھورتی ہوئی خاموشیاں میرے اندر خوف بھر دیتی تھی۔ امی کو تو میں کسی نہ کسی بہانے سے ڈال دیتی تھی، کبھی کہتی فرینڈ کی برتھ ڈے تھی، کبھی گروپ اسائنمنٹ، کبھی ٹیوشن کی بات، لیکن پھپھو وہ تو جیسے میری زندگی کی جاسوس بن گئی تھی۔ ہر وقت میرے کپڑوں پر تبصرہ، میری حرکت پر نظر۔ شروع میں چپ رہتی، سہمی رہتی، لیکن پھر ایک دن میرے اندر کی آگ بھڑک اٹھی۔ میرے دل نے کہا کہ جو خود ایک وقت میں 4 لڑکوں کو گھما چکی ہو، جو خود گفٹ اور ہوٹل کی زندگی گزار چکی ہو، وہ مجھے کیا سبق دے گی، مجھے کیوں روکے گی؟ میں نے پھپھو سے صاف صاف لڑائی کر لی۔ ان کے سامنے کھڑی ہو کر غرور سے غصے میں نے کہا، اگر آپ نے میری کسی بھی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی یا امی کو کچھ کہا تو میں آپ کے سارے پرانے قصے سب کے سامنے فاش کر دوں گی۔ آپ کے گفٹ، آپ کے بوائے فرینڈ، آپ کی ساری چالاکیاں سب کچھ سب کو بتا دوں گی۔ میری بات سن کر پھپھو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا جیسے کسی نے ان کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اور اس دن کے بعد سے پھپھو نے اپنا منہ بند کر لیا۔ وہ چپ ہو گئی، بالکل چپ، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر میں بول پڑی تو ان کی اپنی دنیا بکھر جائے گی۔ جب سے پھپھو کا منہ بند ہوا تھا، امی کا دھیان بھی آہستہ آہستہ مجھ سے ہٹنے لگا، کیونکہ اصل میں وہی پھپھو تھی جو ہر وقت امی کے کان بھرتی تھی، مجھ پر شک کرواتی تھی، میری ہر حرکت کو مشکوک بناتی تھی۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو امی بھی نرم پڑ گئی، انہوں نے مجھ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، اور یہی میرے لیے ایک اور موقع بن گیا۔ اب میں بغیر کسی خوف کے کالج کے بہانے گھر سے نکلتی اور سیدھا جہانگیر کے ساتھ گھومنے چلی جاتی، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی ریسٹورینٹ یا ہوٹل میں۔ وہ میری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار رہتا، لیکن مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بھوک تھی جو صرف چیزوں سے نہیں بجھتی۔ وہ ہر لمحہ مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں کوئی شے ہوں، جیسے وہ کچھ پانا چاہتا ہو، کچھ چھونا چاہتا ہو۔ میں اس کی نظروں کو مطلب کو سمجھتی تھی، اس لیے کبھی بھی ایسی جگہ نہیں جاتی تھی جہاں وہ میرے ساتھ تنہا ہو یا میرے قریب آ سکے۔ میں خود کو ہوشیار سمجھتی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ میری چاہت کے دعویدار ہے، لیکن در حقیقت اس کی نظر میرے جسم پر ہے، میری موجودگی پر ہے، اور میں اب تک بس ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ لیکن یہ فائدہ کب تک چلتا، یہ سوال میرے اندر ہر دن کہیں نہ کہیں سر اٹھاتا، لیکن میں اسے نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ میرے لیے اس وقت صرف وہ گفٹس، موبائلز، مہنگے پرفیوم اور باہر کا گھومنا ہی سب کچھ تھا۔ مگر اندر سے کہیں نہ کہیں مجھے یہ احساس ہو چکا تھا کہ میں کسی خطرناک راستے پر قدم رکھ چکی ہوں،
جہاں سے واپسی آسان نہیں۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا جس نے میری دنیا کو ہلاک کر دیا۔ امی کو کالج سے فون آیا۔ دوسری طرف سے کسی سخت لہجے والی ٹیچر کہہ رہی تھی، کیا آپ کی بیٹی ایگزام دینا چاہتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو اکثر دنوں سے کالج آ ہی نہیں رہی، مسلسل ایبسنٹ ہے۔ اگر ایڈمیشن کنفرم نہیں کروانا تو ہمیں بتا دیں۔ امی کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ وہ تو روز صبح مجھے خود دروازے تک چھوڑتی تھی، میری تیاری دیکھتی تھی، میرے جوڑے کالج کے بیگز اور کتابیں تک اٹھاتی تھی۔ انہیں یقین ہی نہ آیا کہ جس بیٹی کو وہ روز کالج بھیجتی ہے وہ دراصل کہیں اور جا رہی ہے۔ اس لمحے امی کے دل پر کیا گزری یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کے اندر ایک طوفان اٹھا، لیکن چہرے پر گہری خاموشی۔ دل زخمی تھا مگر زبان پر شکوہ نہ تھا۔ وہ صرف میرا انتظار کرنے لگی، میرا ہر لمحہ گننے لگی کہ وہ کب دروازہ کھلے اور میں اندر داخل ہوں۔ اور جیسے ہی میں شام کو ہمیشہ کی طرح بے فکری سے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی، امی کی آنکھوں میں ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی سوال کیے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں ساکت رہ گئی۔ امی چیخنے لگی، مارنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں صرف غصہ نہیں تھا، ان کے ہر وار میں وہ دھوکہ چھپا تھا جو میں نے انہیں دیا تھا، وہ بھروسہ چھپا تھا جو میں نے توڑا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، بتا کہاں جاتی تھی، کیا کرتی تھی، کس کے ساتھ تھی، کیوں ہمیں دھوکہ دیا؟ لیکن میں تب بھی چپ رہی، جیسے میری زبان کو تالا لگاؤ۔ پھر میں نے غصے میں آ کر زبان درازی شروع کر دی۔ میں چلا اٹھی، آپ کو کیا ہے؟ آپ میری زندگی میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ کیا میں کوئی بچی ہوں؟ میری بدتمیزی نے امی کے دل کو اور چیر دیا اور وہ رو پڑی، اور اگلے ہی لمحے ابو اور بھائی کو سب کچھ بتا دیا۔ ابو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بھائی نے سختی سے کہا، بس بہت ہو گیا، اب یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، نہ کالج نہ باہر۔ اس کی پڑھائی بھی ختم، اس کی آزادی بھی۔ اور اس دن کے بعد میری زندگی میں ایک نئی قید شروع ہو گئی۔ مجھے ہر قدم پر روک دیا گیا، ہر سانس میں پہرا بیٹھ گیا، اور میری وہ دنیا جو میں نے جھوٹ اور فریب سے بنائی تھی ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ امی کا شک اب خاموشی سے یقین میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے ایک دن میرے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی، میری الماری، درازیں، بیگ، سب کچھ کھنگال ڈالنے لگی، اور پھر ایک لمحے وہ چیز ان کے ہاتھ لگ گئی جو میری سب سے بڑی کمزوری تھی، وہ موبائل جو میں نے جہانگیر خان سے چھپا کر رکھا تھا۔ امی نے جب وہ مہنگا موبائل نکالا تو ان کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور غصے کا طوفان اکٹھا تھا۔ ان کی زبان کپکپا رہی تھی، لیکن آواز میں فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ اب بس، یہاں سے آگے کچھ نہیں چلے گا۔ اب تمہاری جلد سے جلد شادی ہوگی، اور وہ بھی ہماری مرضی سے۔ اور پھر وہ دن شروع ہو گئے جب رشتے والوں کی آمد روز کا معمول بن گئی۔ کبھی دوپہر میں، کبھی شام کو، کبھی چاچی کے جاننے والے، کبھی کسی پھپھو کی سہیلی کا بیٹا۔ میں ہر بار تیار ہو کر لاؤنج میں بٹھا دی جاتی، خاموش، ناراض، آنکھوں میں بیزاری لیے، نہ ہنستی نہ بولتی، بس خاموشی سے سامنے بیٹھ جاتی، اور امی پردے کے پیچھے سے میرے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ ڈالنے کی دعائیں کرتی۔ کچھ لوگ مجھے پسند کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں نہ خواب تھے نہ خواہش، صرف خالی پن تھا، جسے میرا دل، میرے فیصلے، میری مرضی سب چھین لے گئے ہوں، اور اب میں صرف ایک چیز ہوں جو دکھائی جا رہی ہوں، تولی جا رہی ہوں۔ پھر ایک دن ایک رشتہ ایسا آیا جو سب کو موزوں لگا۔ لڑکے کا نام علی تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کاروباری گھرانہ تھا، امیر، شائستہ اور واصل لوگ۔ امی ابو کے چہروں پر پہلی بار سکون نظر آیا، جیسے برسوں کی پریشانی کا حل مل گیا ہو۔ پھوپھو بھی خاموش تھی، اور میں بھی علی کے امیر خاندان کا سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ سوچا کہ چلو اب کم سے کم وہ سب چیزیں جو میں چھپ چھپ کر چاہتی تھی اب کھل کر ملیں گی۔ اب زندگی میں شاید عزت، سہولت اور سکھ نصیب ہو جائے۔ بات پکی ہوئی، منگنی سادگی سے کی گئی، اور شادی کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد، کپڑوں کی خریداری، زیورات، مہندی، پارلر، سب کچھ ایک خواب جیسا لگنے لگا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میرے ہاتھوں پر مہندی لگی، ماتھے پر دوپٹہ رکھا گیا، اور میں اپنے ماں باپ کی دہلیز سے رخصت ہو کر علی کے نام سے جڑ گئی۔ میری زندگی ایک نئے سفر کی جانب بڑھ گئی۔ شادی کا پہلا دن تھا، ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی، جیسے ہر عام دلہن کے ساتھ ہوتا ہے ویسے ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ سسرال والوں کی رسمیں، روایتیں، ہنسی مذاق، مہمانوں کا رش،
اور سجی ہوئی روایتی خوشبو سے مہکتا ہوا کمرہ۔ کبھی ساس میرے سر پر دوپٹہ رکھ کر پیسے دیتی، کبھی کوئی دیورانی دودھ کا گلاس لے آتی، کبھی کسی نے چوڑیاں پہنائی تو کبھی کسی نے شوہر کا نام پکارنے کو کہا۔ ہر رسم ہنسی خوشی ہو رہی تھی۔ میں بھی دل میں کچھ خوش تھی، کچھ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ شاید میری زندگی اب سنورنے والی ہے، شاید جو کچھ گزرا ہے وہ ماضی تھا اور اب ایک نئی شروعات ہے۔ میں خود کو ایک نئی دنیا میں داخل ہوتا محسوس کر رہی تھی، مگر وہ لمحہ، وہ قیامت خیز لمحہ میرے سامنے یوں آیا کہ میری سانسیں جیسے رک گئی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر نچوڑ دیا ہو۔ وہ وقت ساخت ہو گیا جب میرے سسر پہلی بار میرے کمرے میں آئے۔ وہ کسی بزرگ کی طرح رسم نبھانے کے لیے میرے سامنے آئے، اور جیسے ہی ان کی نظریں مجھ پر پڑی، جیسے ہی میرا چہرہ ان کے سامنے آیا، ان کے قدم رک گئے، چہرہ سفید پڑ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور پھر میری بھی نظر جب ان کے چہرے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل کام کیا، جسم جیسے بے جان ہو گیا، کیونکہ وہ شخص میرا سسر کوئی اور نہیں، وہی جہانگیر خان تھا، جس کی دکان میں وقت گزرتی تھی، جس سے میں چیزیں لیتی تھی، جس کی نظروں سے میں گھبراتی تھی، وہی شخص جو میرے ماضی کا سب سے بڑا راز تھا، وہی اب میرے شوہر کا باپ میرے سسر کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ نہ وہ کچھ بول پایا نہ میں، وہ نظریں چرا گیا اور میرے رستے ہاتھوں سے اپنا آنچل سنبھالنے لگی۔ اندر جیسے قیامت برپا ہو چکی تھی اور باہر سب رسمیں اپنی چمک دکھا رہی تھی۔ کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، لیکن میرے دل میں اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے ماضی کو پکڑ کر حال کے چہرے پر مار دیا ہو۔ مجھے خود پر، اپنی قسمت پر اور اس رشتے پر سب کچھ مشکوک ہونے لگا۔ میں سوچنے لگی، کیا یہ اتفاق ہے یا سزا؟ کیا جہانگیر خاموش رہے گا یا ایک دن میری حقیقت سب کے سامنے لے آئے گا؟ کیا میرا راز ہمیشہ کے لیے دفن رہے گا یا کسی دن وہ مجھے اسی راز کے بنیاد پر بلیک میل کرے گا؟ میں ایک نئی زندگی کا خواب لے کر آئی تھی، لیکن وہ خواب پہلے دن ڈراؤنے خواب میں بدل چکا تھا۔ جب میرے سسر جہانگیر خان میرے کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے کا رنگ جیسے مٹی کی طرح زرد پڑ چکا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ نمایاں تھا۔ باہر سب رسم و رواج میں مصروف تھے، لیکن میری ساس نے جیسے ہی ان کی حالت دیکھی فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اپنی بہو کو کچھ رسم نہیں کریں گے؟ جہانگیر خان نے نظریں چرائی، دل پر پتھر رکھ کر صرف اتنا کہا، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میری طرف سے 5,000 دے دو، رسم ہو جائے گی، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ دراصل اس لمحے خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ سچائی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی، وہ گناہ جو کبھی معمولی لگا تھا، اب پوری شدت سے سر پر کھڑا تھا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے، ایک شوہر، ایک باعزت خاندان کا فرد ہونے کے ناطے، ان کے لیے یہ لمحہ صرف شرمندگی نہیں بلکہ شدید اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا باعث تھا۔ اب وہ شخص جو اپنے بیٹے علی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی کی بیوی کے ساتھ ایک گناہ آلود ماضی کی بوجھ تلے دب چکا تھا۔ نہ وہ کچھ کہہ سکتے تھے، نہ علی کو کچھ بتا سکتے تھے، نہ اپنے دل کا بوجھ کسی اور کے سامنے رکھ سکتے تھے، اور میں بھی روز شرمندگی کے آسمان تلے سانس لے رہی تھی۔ میرے دل میں بھی طوفان مچتا جب کبھی ہمارا سامنا ہوتا، ہم دونوں کی نظریں جیسے نیچے گر جاتی تھیں، جیسے زمین ہمیں نگل لینا چاہتی ہو۔ ہم دونوں ہی وقت سے نظریں چرا رہے تھے، جیسے کوئی بڑا جرم کیا ہو۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے موقع پا کر ان کے قدموں میں نظریں جھکاتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور بڑی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، خدا کے لیے میری زندگی کو برباد نہ کریں، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، اب کبھی ایسی راہ پر نہیں چلوں گی، بس مجھے بچا لیں، میرے شوہر کی عزت، میرے ماں باپ کا مان، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، علی میرا بیٹا ہے، میرا غرور ہے، میں اسے کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اس دن کے بعد ہم دونوں نے دل سے توبہ کر لی اور زندگی کا ایک نیا ورق کھول دیا، جہاں نہ نظر اٹھی، نہ زبان کھلتی اور نہ ماضی کا کوئی سایہ دروازے پار کرتا۔ ہم ایک ہی چھت تلے رہتے تھے، لیکن ایسے جیسے اجنبی ہوں، ایک دوسرے کی موجودگی سے بچنے کی کوشش کرتے، اور جب کبھی راہ میں سامنا ہو بھی جاتا تو چہرے پھیر کر آگے بڑھ جاتے۔ زندگی آگے بڑھ رہی تھی، دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں ڈلتے جا رہے تھے۔ علی مجھ پر اعتماد کرتا تھا، محبت کرتا رہا، اور میں
اپنے ہر عمل میں وفا، شرم اور سچائی ڈالتی رہی، مگر سچ یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں مٹتے۔ وہ کسی کو دکھائی تو نہیں دیتے مگر انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتے ہیں۔ شرمندگی ایک ایسا زہر ہے جو نہ مارے نہ جینے دے، اور میں اس زہر کو ہر روز پیتی رہی، خاموشی سے، تنہائی میں، بغیر کسی شکوے کے، یہ جان کر کے رب معاف کر دے تو اس دنیا کی ساری سزا بھی ہلکی لگتی ہے، لیکن اگر رب کی معافی نہ ہو تو شرمندگی ہی سب سے بڑی عذاب بن جاتی ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرے سسر جہانگیر خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ شخص جس کا ماضی میرے ماضی سے جڑا تھا، جس کی موجودگی ہر لمحہ مجھے میرے گناہ کا احساس دلاتی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بوند گیا۔ اس کی میت سامنے پڑی تھی اور میں اس کے لیے دل سے دعائیں مغفرت مانگ رہی تھی۔ شاید وہی دعائیں میرے لیے بھی مغفرت کا وسیلہ بن رہی تھیں۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں جیسے سکون اترنے لگا۔ دل میں جو مسلسل ایک شرمندگی کا طوفان برپایا تھا وہ آہستہ آہستہ تھمنے لگا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میرے سچے دل سے کی گئی توبہ کو قبول فرما لیا تھا۔ شاید وہ شرمندگی جو برسوں دل میں چبھن بن کر رہی، وہ میرے لیے کفارہ بن گئی تھی۔ میں نے رب سے مانگا اور رب نے میری خطاؤں کو اپنے کرم سے ڈھانپ لیا۔ آج میں سر جھکائے دل سے یہی نصیحت کرتی ہوں ان تمام لڑکیوں کو جو کبھی وقتی خواہش، مہنگی چیزوں یا جھوٹی آزادی کے پیچھے اپنے اصل کو بیچ دیتی ہیں۔ خدا را کسی بھی چیز کے لیے کبھی کسی ناجائز رشتے کی طرف نہ جھکیں، نہ کوئی تحفہ، کوئی عیش، کوئی فائدہ اس پاکیزگی سے قیمتی نہیں جو عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو چیزیں اللہ سے مانگی وہی آپ کو سکون دیں گی، اور جو چیز انسانوں کے در سے لیں گے وہ صرف گناہ، ذلت، پچھتاوا دیں گی۔ میں نے اپنا انجام دیکھ لیا ہے اور اب چاہتی ہوں کہ کوئی اور وہ گڑھا نہ دیکھے جس میں میں گری تھی، کیونکہ گناہ کی رات جتنی بھی رنگین ہو اس کا انجام صرف تاریکی ہے۔